ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ پاکستان جو کہ ریاست مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اور پہلی دعا تو ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ آپ کو علم ہے کہ جس طرح یہ پاکستان میں جو مولوی حضرات ہیں وہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی آئے دن چند چڑھاتے رہتے ہیں۔ چند سے مراد میری یہ ہے کہ اس قسم کے وہ کام کرتے ہیں کہ ہر بار اسلام کو ہی بدنام کرتے ہیں۔ مسجدوں میں مدرسوں کے اندر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، لواطت کرنا، اس کو بالکل ثواب سمجھ کر جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحبان، خدا کا خوف جو ہے وہ ان کے اندر ذرا بھی نہیں رہ گیا۔ تو ٹھیک اسی طرح انہوں نے ایک نیا چند چڑھایا ہے۔ وہ چند یہ ہے کہ اس بار ان مولویوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کا دن جو ہے وہ بھی نزدیک آتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے کر آئے۔ تو پاکستان میں اس دفعہ مولویوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال جو حج ہے وہ پاکستان میں ہوگی۔ ان مولوی صاحبان کے اندر خدا تعالیٰ کا کوئی ذرا بھر بھی جو ہوتا ہے کہ خوف ہو، وہ ان کے اندر بالکل نہیں رہ گیا۔ صرف نام کا اسلام ہے ان کے پاس، اور ان کو جماعت احمدیہ کی مسجدوں پر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد کا نام لکھا ہوا جو ہے وہ دیکھ کر ان کی آنکھوں کو، ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کی جو قبرستان میں کتبے ہیں ان کے اوپر اللہ محمد کا نام لکھا ہوا وہ دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے جگر پھٹتے ہیں۔ اور جب یہ مسجدوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس وقت ان کو ثواب ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جب یہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اس وقت ان کو ثواب ملتا ہے، اس وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ان کو مولویوں کو جماعت احمدیہ پر الزام لگا کر، طرح طرح کے الزام لگا کر، کبھی کہنا کہ استغفر اللہ یہ قادیان جو ہے اس کو مکہ کے برابر سمجھتے ہیں، کبھی کہنا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمہ کے اندر ان کو نہیں لیتے، یہ مرزا قادیانی علیہ السلام کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جماعت احمدیہ کا ہر ممبر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے فضل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے اس پر ایمان لاتی ہے، اور اس سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیتی ہے۔ تو طرح طرح کے یہ الزام تو لگاتے ہیں، کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، کبھی جماعت احمدیہ پر، تو ان کو کوئی ذرا خدا کا خوف نہیں آتا۔ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انہی کا ایک مولوی ہے، اس کی زبانی آپ سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ سندھ کا علاقہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنا مکہ بنا لیا ہے، اور اس سال جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ حج جو ہے وہ اس دفعہ پاکستان میں ہوگا۔ علامہ حشام الہی ظہیر کی زبانی آپ سنیں، ان کی آڈیو ہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج سندھ کے اندر، بدین کے اندر لواری کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہمارے استاد اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے اس حوالے سے ایک مضبوط آواز کو اٹھایا
کہ بدین کے اندر ایک نام نہاد ہی کہنا چاہیے نا، تصوف ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے شاعر اللہ جس طرح توہین کی ہے کہ بیت اللہ بھی بنایا ہوا ہے، سعی بھی بنائی ہوئی ہے، منا بھی بنایا ہوا ہے، عرفات بھی بنایا ہوا ہے، مزدلفہ بھی بنایا ہوا ہے، اور اعلان کیا اس سال حج ہوگا، جو بندہ سعودی عرب میں حج نہیں کر سکتا وہ بدین میں لواری کے ضلع میں آگے حج کر لے۔ معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پاکستان میں ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے حکومت کو وارننگ دی ہے، اگر آپ نے اس کام کو، ٹھیک ہے بڑے کام برداشت والے ہوتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے، لیکن یہ کام بریلوی مکتبہ فکر میں بھی جائز نہیں ہے، دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی اسلامی فرقے میں جائز نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر حج کرنے کا اعلان کریں اور حج کی صدا دے اور کہیں یہ غریب بندوں کا حج ہے، جس کے پاس وہاں جانے کے پیسے نہیں، وہ یہاں پہ آ کے حج کر لے، اس کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح مکہ مدینے میں ملتا ہے۔ اس حج کے اوپر گورنمنٹ کی سطح کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، اور اگر یہ پابندی نہ لگی تو یہی اصل منہج ہے، یہی منہج سلف ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی بعض وہ دارالکفر میں رہنے والے منہجی ہے آ کے تعامل ملک حکام کے نعرے لگا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر بات میں اطاعت ہے، ہر بات میں اطاعت ہے، ہرگز ہر بات میں اطاعت نہیں ہے۔ حکمران اگر راہ راست پہ نہیں آئے گا تو ہمارے آئین اور قانون نے، دستور نے ہمیں احتجاج کی اجازت دی ہے، آئینی طور پہ احتجاج ہوگا۔ اگر آپ نے اس حج کو، اس جعلی حج کو، اس توہین شاعر اللہ کو فی الفور بند نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ بات بھی ان کو پتہ نہیں کیا ہم علی حدیث سے بات اٹھائیں گے، دیوبندی بریلوی نہیں ہوں گے، یہ بریلویوں کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ تینوں مسالک مل کے اس کے خلاف ملغیر احتجاج کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔